جو علماء کی بے عزتی کرتا ہے، علماء دینی اعتبار سے رہنما ہیں، مقتدا ہیں، پیشوا ہیں، جو ان کی بے عزتی کرتا ہے، ان کی خامیاں نکالتا ہے، اس کی آخرت برباد۔ وَمَنِ اسْتَخَفَّ بِالْأُمَرَاءِ ذَهَبَتْ دُنْيَاهُ، جو دنیا کے حکمرانوں، عمراء، بادشاہوں کی بے عزتی کرے گا، کنٹرول رکھ، زبان کے ذریعے سے کسی انسان کے عیب کو مت بیان کر۔ فَكُلُّكَ عَوْرَاتٌ وَلِلنَّاسِ أَلْسُنٌ، کیونکہ تو بھی تو سراپا عیب ہے، تیرے اندر بھی تو خامیاں ہیں۔ کچھ قومیں، کچھ لوگ ایسے بھی تھے جن کے اندر کوئی عیب نہیں تھا، اچھے لوگ تھے، نیک لوگ تھے، کوئی عیب نہیں تھا، لیکن ان کے اندر خامی یہ تھی کہ تکلموا فی عیوب الناس، لوگوں کے عیب بیان کرنے لگ گئے۔ خود نیک تھے، عیبوں سے خالی تھے، دوسرے لوگوں کے عیبوں کی چرچا کرنے لگ جائے، خامیوں کو بیان کرنے لگ گئے، پھر فاظہر اللہ عیوبہم۔ اس کائنات میں کمال صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے ہے، وہ تمام خوبیوں کا مالک ہے، ہر عیب اور نقص اور خامی سے پاک ہے۔ اس کے مخصوص بندے، برگزیدہ بندے انبیاء کرام علیہم الصلوات والتسلیمات، وہ معصوم ہوتے ہیں۔ ان کے علاوہ دنیا میں جتنے بھی لوگ ہیں وہ نقص سے، کمی سے، عیب سے، خطاؤں سے پاک نہیں۔ ہر انسان میں کچھ نہ کچھ خامی ہوتی ہے، عیب ہوتا ہے، کمی ہوتی ہے، نقص ہوتا ہے، لیکن قرآن اور سنت ہمیں یہ بتاتے ہیں، تعلیم دیتے ہیں اور ہدایت کرتے ہیں کہ انسان کو اپنی کمیوں کی طرف دیکھنا چاہیے، اپنے عیبوں کو دیکھ کر، اپنی خامیوں کو دیکھ کر ان کی اصلاح کی، ان کے سدھار کی اور ان کو درست کرنے کی فکر کرنی چاہیے۔ دوسرے لوگوں کے عیبوں کی طرف انسان کو نہیں دیکھنا چاہیے، ان کو بیان نہیں کرنا چاہیے۔ قرآن کہتا ہے کل نفس بما کسبت رہینہ، ہر نفس گروی ہے ان کاموں کے بدلے جو اس نے کمایا۔ ہر انسان کو اپنی فکر کرنی چاہیے، کیونکہ اسے اپنے اعمال کا، اپنے کاموں کا جواب دہ ہونا ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تعلیم ہے کہ انسان کو اپنی خامیوں کی طرف نگاہ کر کے ان کو سدھارنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ صرف دوسروں کی خامیاں بیان کرتے رہنا، نقائص بیان کرتے رہنا، یہ انسان کو ہلاکت کی طرف لے جاتا ہے، تباہی کی طرف لے جاتا ہے۔ مشہور حدیث ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اذا قال الرجل هلك الناس فهو اهلكهم، جب آدمی یہ کہنے لگ جائے کہ سارے لوگ ہلاک ہو گئے، تباہ ہو گئے، سارے لوگوں میں خامیاں ہیں، عیب ہیں، گناہ ہیں، خطا کار ہیں سب، تو سب سے زیادہ ہلاک ہونے والا، تباہ ہونے والا وہ خود انسان ہے، اس لیے کہ وہ دوسروں کے عیبوں میں پڑ گیا، اپنی ذات سے غافل ہو گیا ہے۔ اس لیے انسان کو اس بات کی فکر کرنی چاہیے کہ میں اپنی خامیوں کی طرف دیکھوں، اپنے گریبان میں جھانکوں، اپنی نگرانی کروں، اور اپنے اندر کوئی خامی ہے تو اس کو صحیح کرنے کی کوشش کروں۔ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو امت کو یہ سکھلا گئے، منبر پر کھڑے ہو کر کہا کرتے تھے کہ رحم اللہ امرأن اہدی الی عیوبی، اللہ اس انسان پر رحم فرمائے جو میرے عیب میری طرف ہدیہ کرے، جو میرے عیب مجھے بتائے، خامیاں بتائے، تاکہ میں ان کی اصلاح کر سکوں اور ان کو ٹھیک کرنے کی کوشش کر سکوں۔
اور ہمارے بہت سارے بزرگان دین اسلاف کسی کے اندر کوئی خامی دیکھتے تھے، عیب دیکھتے تھے، تو بیان کرنے سے اس لیے بچتے تھے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کسی کا عیب میں بیان کروں اور خود اس میں مبتلا ہو جاؤں، اللہ کی طرف سے اس میں مبتلا کر دیا جاؤں۔ حضرت ابراہیم نخعی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں امام اعمش کہتے ہیں، وہ کہا کرتے تھے انی لأری الشیء اکرہہ، میں کسی میں کوئی چیز دیکھتا ہوں جو ناپسند کرتا ہوں، اچھی چیز نہیں ہے، عیب کی ہے، خامی اور نقص کی ہے، فما یمنعنی ان اتکلم فیہ الا مخافۃ ان ابتلا بمثلہ، لیکن اس کو بیان کرنے سے کیا چیز رکاوٹ بنتی ہے؟ یہ چیز رکاوٹ بنتی ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میں خود اس عیب اور خامی میں مبتلا کر دیا جاؤں، اس لیے اپنی زبان کو روکے رکھتا ہوں۔ لوگوں کے عیب اور خامیوں کو بیان کرنے والا سب سے زیادہ کون انسان ہوتا ہے؟ ابن سیرین، محمد ابن سیرین کہا کرتے تھے کنا نحدث ان اکثر الناس خطایا افرغهم لذکر خطایا الناس، لوگوں میں سب سے زیادہ خطاؤں والا، سب سے زیادہ عیب والا اور خامیوں والا وہ ہے جو سب سے زیادہ لوگوں کی خطائیں، لوگوں کی چوک، لوگوں کی غلطیوں کو بیان کرنے کے لیے فارغ ہے، اس کے پاس ٹائم ہے، بس لوگوں کے عیب بیان کرتا ہے، نقائص بیان کرتا ہے، وہ انسان سب سے زیادہ غلطیوں میں پڑنے والا ہے، خطاؤں میں پڑنے والا ہے، اور اس کے اندر سب سے زیادہ خامیاں ہیں۔ اس لیے شریعت یہ کہتی ہے، دین یہ کہتا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت یہ کہتی ہے، آپ کی ہدایات یہ کہتی ہے کہ انسان کو اپنی خامیوں کی طرف نگاہ کرنا چاہیے اور دوسروں کے عیب اور نقائص کو درگزر کرنا چاہیے، اگنور کرنا چاہیے، ان کو نظر انداز کرنا چاہیے، کسی کی بے عزتی نہیں کرنی چاہیے، کسی پر انگشتمائی نہیں کرنی چاہیے، کسی کے عیب نہیں نکالنا چاہیے، اور خاص طور پر اگر کوئی دینی اعتبار سے، علمی اعتبار سے رہنما ہے، مقتدا ہے، بڑا ہے، تو اس پر انگلی اٹھانے سے پہلے 1000 مرتبہ سوچنا چاہیے اس کی خامی بیان کرنے سے۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک فرمایا کرتے تھے کہ من استخف بالعلماء ذهبت آخرتہ، جو علماء کی بے عزتی کرتا ہے، علماء دینی اعتبار سے رہنما ہیں، مقتدا ہیں، پیشوا ہیں، جو ان کی بے عزتی کرتا ہے، ان کی خامیاں نکالتا ہے، اس کی آخرت برباد۔ ومن استخف بالامراء ذهبت دنیاہ، جو دنیا کے حکمرانوں، امراء، بادشاہوں کی بے عزتی کرے گا اور ان کی خامیاں نکالے گا تو پھر وہ اپنی دنیا برباد کرے گا، اس کی دنیا برباد ہو گئی۔ ومن استخف بالاخوان، جو اپنے بھائیوں کی بے عزتی کرتا ہے، ان کی خامیاں بیان کرتا ہے، ذہبت مروتہ، اس کی شرافت، اس کی انسانیت، اس کے اخلاق تباہ ہو جاتے ہیں، برباد ہو جاتے ہیں۔ حضرت مالک ابن دینار رحمت اللہ علیہ اس لیے فرمایا کرتے تھے کفا بالمرء اثما اللہ یکون صالحا، انسان کے گنہگار ہونے کے لیے اتنا کافی ہے کہ وہ نیک نہ ہو، صالح نہ ہو، اور صالح نہیں ہے، خود نیک نہیں ہے، ثم یجلس فی المجالس، پھر جب مجلسیں لگتی ہے ان میں بیٹھتا ہے، یقع فی عرض الصالحین، وہاں پر بیٹھ کر نیک لوگوں کی عزت و آبرو پر حملہ کرتا ہے، ان بھی خامیاں نکالتا ہے، ان کے عیب کو بیان کرتا ہے۔ انسان اپنی ذات میں مشغول ہو، دوسروں سے بے پرواہ ہو جائے، غافل ہو جائے، اور لا یعنی کاموں سے، جن کاموں سے، جن لوگوں سے اس کو کوئی تعلق نہیں، کوئی سروکار نہیں، ان کے بارے میں اپنی زبان نہ کھولے، ان کے بارے میں کچھ نہ کہے، تو یہ انسان کی سعادت کے لیے، نیک بختی کے لیے کافی ہے۔ ہمارے بعض اسلاف فرمایا کرتے تھے ادرکنا السلف وهم لا يرون العبادة في الصوم ولا في الصلاة ولكن في الكف عن اعراض الناس، ہم نے اپنے بزرگوں کو پایا ہے، پہلے کے مسلمانوں کو، اسلاف کو پایا ہے کہ وہ عبادت کس کو سمجھتے تھے؟ بہت زیادہ نوافل نماز پڑھنے کو، بہت زیادہ نوافل روزے رکھنے کو، بہت زیادہ نوافل وظائف وغیرہ کرنے کو نہیں، اس کو عبادت نہیں سمجھتے تھے، وہ عبادت اس کو سمجھتے تھے فی الکف عن اعراض الناس، جو آدمی لوگوں کی عزت و آبرو پر حملہ نہیں کرتا ہے، ان سے بچا رہتا ہے، لوگوں کے عیب نہیں نکالتا ہے، نقائص نہیں نکالتا ہے نا، سمجھتے تھے یہ سب سے بڑا عبادت گزار ہے،
یہ ہے اصل عبادت گزار جو لایانی کاموں میں نہیں پڑتا ہے. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی. اسلام کسی انسان کے اسلام کی خوبیوں میں سے ایک خوبی یہ ہے کہ انسان ترکہ ما لا یعنی، جن کاموں سے جن چیزوں سے اسے کوئی سروکار نہیں، کوئی تعلق نہیں، ان سے دور رہے، ان کو چھوڑ دے. یہ جو حدیث ہے بعض علماء کرام نے کہا اسلام کا 1/3 حصہ ہے. اسلام کی تعلیمات کو اگر 3 حصوں میں بانٹ دیا جائے، ان کے 3 حصے کیے جائیں تو 1/3 یہ چھوٹا سا جملہ ہے. من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی. انسان کے اسلام کی خوبیوں میں سے یہ ہے کہ لا یعنی چیزوں سے، جن چیزوں سے کوئی سروکار نہیں ہے، ان کو چھوڑ دے، ان سے لا تعلق رہے، ان سے دور رہے. اور جس آدمی کے اندر یہ چیز جب آ جائے تو کہا کہ استمع فیہ الورع کلہ، اس انسان کے اندر پوری پرہیزگاری، پورا تقوی اور پوری عبادت گزاری آ گئی. سب سے بڑا پرہیزگار انسان یہ ہے، متقی، اللہ سے ڈرنے والا، جو لایانی باتوں سے کوئی تعلق نہیں رکھتا ہے. جو انسان ایسا رہتا ہے، اپنی ذات میں مست ہے، اپنے عیبوں کی طرف نگاہ کرتا ہے، اپنی خامیوں کو دور کرنے کی کوشش کرتا ہے، دوسرے لوگوں کے عیبوں کی طرف نگاہ نہیں ڈالتا ہے، ان کے پیچھے نہیں پڑا رہتا ہے، سب سے زیادہ مطمئن، خوش دل کا صاف انسان ہوتا ہے. اور اس دنیا سے جب جاتا ہے نا، خوش جاتا ہے، کوئی ٹینشن، کوئی فکر، کوئی پریشانی نہیں ہوتی ہے. حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشہور صحابی ہیں. ان کا آخری وقت تھا مرض الوفات میں، یعنی جس مرض میں ان کا انتقال ہوا، اس وقت کوئی ایک آدمی ان کو ملنے کے لیے آیا، عیادت کے لیے، مزاج پرسی کے لیے آیا. آخری وقت ہے، کتنا پریشان ہوتا ہے انسان کے لیے، سکرات اور سکرات سے پہلے کا وقت. اس نے دیکھا کہ حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چہرہ یتحلل وجہہ، چہرہ بالکل چاند کی طرح کھلا ہوا ہے، خوشی نمایاں چہرے سے. تو اس نے تعجب سے پوچھا آخری وقت ہے، آپ بیمار ہیں، اس دنیا سے جا رہے ہیں اور آپ کا چہرہ خوشی سے تمتما رہا ہے، چاند کی طرح چمک رہا ہے، وجہ کیا ہے اس کی؟ تو انہوں نے کہا ما من عمل اوثق عندی من شیئین. میں سمجھتا ہوں میرے جتنے بھی اعمال ہیں ان میں میرے نزدیک قابل اعتماد، قابل بھروسہ 2 چیزیں ہیں. ایک تو یہ لا اتکلم فیما لا یعنینی، لا یعنی باتوں میں کبھی پڑا ہی نہیں ہوں، جن چیزوں سے مجھے کوئی تعلق نہیں ان میں کبھی نہیں پڑا ہوں. اور دوسرا فرمایا وقد کان قلبی سلیما، میرا دل ہمیشہ اہل ایمان کے لیے صاف ستھرا رہا ہے، سلیم رہا ہے، سلامت والا رہا ہے، اپنے دل میں کبھی کسی کے بارے میں کوئی غلط چیز نہیں رکھی ہے. میں سمجھتا ہوں یہ خوشی جو اس وقت میرے چہرے پر ظاہر ہو رہی ہے، یہ ان 2 کاموں کی وجہ سے، ان 2 اعمال کی وجہ سے ہے. حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اس لیے فرمایا کرتے تھے لا یفلح الرجل حتی یترک ما لا یعنی. آدمی اس وقت تک کامیاب نہیں ہو سکتا ہے جب تک کہ ان چیزوں کو نہ چھوڑ دے جن سے ان کا کوئی تعلق نہیں، نہ دین کا فائدہ نہ دنیا کا فائدہ. لا یعنی باتوں، لا یعنی چیزوں کو نہ چھوڑ دے تب تک انسان کامیاب نہیں ہو سکتا ہے. وَيَشْتَغِلُ بِمَا یعنی، جو اپنے مطلب کی ہے، اپنی ذات سے چیزیں تعلق رکھتی ہے، ان میں مشغول ہو جائے. فَإِذَا فَعَلَ ذَلِكَ، جب انسان ایسا کرے گا یوشِکُ أَن يُفْتَحَ لَهُ قَلْبُهُ، تو امید ہے کہ اس کے لیے پھر دل اس کا کھول دیا جائے گا، پھر آسانیوں کے لیے، نیکیوں کے لیے، اچھائیوں کے لیے اللہ کی طرف سے اس کا دل کھول دیا جاتا ہے. جب وہ صرف اپنی ذات سے تعلق رکھتا ہے، دوسرے لوگ کیا کر رہے ہیں، ان میں کیا عیب ہیں، ان کی طرف نگاہ نہیں رکھتا ہے. آج ہمارا معاملہ یہ ہے کہ ہم بہت ساری چیزوں کی، نیکیوں کی، اچھے کاموں کی کرنے کی فکر کرتے ہیں، لیکن ہماری زبان آزاد ہے، زبان جس طرح چاہتے یہ چل رہی ہے. جہاں کہیں بیٹھتے ہیں تو دوسرے لوگوں کے عیب، دوسرے لوگوں کی کمیاں ہی ہماری زبانوں سے جاری ہوتی ہیں، بیان ہوتی ہے. حضرت حافظ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ بڑے عالم گزرے ہیں، وہ فرمایا کرتے تھے اور بہت پتے کی بات انہوں نے کہی کم ترى من رجل متورع عن الفواحش والذنوب، کتنے سارے لوگوں کو تم دیکھو گے جو گناہوں سے بچتے ہیں، فواحش سے، زنا سے، بدکاری سے، بڑے بڑے سنگین جو گناہ ہیں نا، بے حیائی کے کام ہیں، ان سے بچتے ہیں. وَلِسَانُهُ يَفْرِي فِي أَعْرَاضِ الْأَحْيَاءِ وَالْأَمْوَاتِ، لیکن دوسری طرف معاملہ یہ ہے کہ ان کی زبان
ایسے بڑے بڑے گناہوں سے بچنے والے لوگوں کی زبان بھی زندوں اور مردوں کی عزت و آبرو میں چلتی ہے، پھٹافٹ قینچی کی طرح چلتی ہے۔ وَلَا يُبَالِي بِمَا يَقُولُ، کوئی پرواہ نہیں ہوتی کہ وہ کیا کہہ رہا ہے۔ جو اس دنیا سے چلے گئے لوگ ان کے بارے میں بھی بول رہا ہے، جو موجودہ ہیں ان کے بارے میں بھی زبان آزاد ہے، جو چاہتا زبان سے بولتا ہے۔ وَرُبَّمَا أَوْبَقَ نَفْسَهُ، ایسا انسان اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال دیتا ہے، بڑے بڑے گناہوں سے بچتا ہے، زناکاری سے، بدکاری سے، دوسرے بڑے گناہوں سے، لیکن زبان آزاد ہے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ باشرہ ہیں، ماشاءاللہ داڑھی ہے، نمازوں کا پابند ہے، فرائض کا پابند ہے، وظائف کا پابند ہے، تسبیح اورات کا پابند ہے، لیکن جہاں کہیں بیٹھے دوسرے لوگوں کی خامیاں بیان کرنے لگ جائے، اہل علم کی خامیاں بیان کرنے لگ گئے، اللہ کے جو نیک بندے ہیں ان کی خامیاں بیان کرنے لگ جاتے ہیں، ان کی غیبتوں میں پڑ جاتے ہیں۔ تو علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ فرمایا کرتے تھے یہ انسان تباہی و بربادی کی طرف اپنے آپ کو لے جا رہا ہے۔ حضرت محمد ابن کعب قرظی فرمایا کرتے تھے کہ اذا اراد اللہ بعبدہ خیرا جعل فیہ ثلاث خصال، اللہ تعالیٰ جب کسی بندے کے ساتھ خیر کا معاملہ کرتا ہے، بھلائی اور اچھائی کا معاملہ کرتا ہے نا، تو اس میں 3 خوبیاں جمع کر دیتا ہے، 3 باتیں اسے عطا کرتا ہے، 3 چیزیں عطا کرتا ہے۔ نمبر 1 فقہن فی الدین، دین کی گہری سمجھ عطا فرماتا ہے، دین کی گہری صحیح سمجھ اس کو عطا فرماتا ہے۔ دوسرا زہدن فی الدنیا، دنیا سے بے رغبتی، دنیا کی حرص، دنیا کی طمع، دنیا کی لالچ اس کے دل میں نہیں رکھتا ہے، دنیا کمائے گا وہ لیکن دنیا کی حرص نہیں ہوگی۔ اور تیسری وَبَصَرًا بِعُیُوبِ نَفْسِهِ، تیسری خوبی اللہ اس کو یہ دیتا ہے کہ اپنے عیب دیکھنے کی توفیق دیتا ہے۔ وہ انسان اپنے عیب کی طرف نگاہ رکھتا ہے، نقائص کی طرف نگاہ رکھتا ہے اور ان سے دور رہنے کی کوشش کرتا ہے، ان سے اپنے آپ کو پاک کرنے کی کوشش کرتا ہے، دوسرے لوگوں کے عیبوں کی طرف اس کی نگاہ نہیں ہوتی ہے۔ یہ 3 خوبیاں جس شخص میں جمع ہو تو سمجھ لیجئے کہ اللہ تعالیٰ ایسے بندے کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کیے ہوئے ہے۔ اگر آپ دوسروں کے عیب بیان کریں گے تو پھر لوگ بھی آپ کے بارے میں اپنی زبانیں کھولیں گے اور بعض مرتبہ آپ کے بارے میں ایسی باتیں کہیں گے جو آپ کے اندر ہے ہی نہیں، جو آپ نے کہی نہیں ہے، لیکن یہ سزا ہے کس چیز کی کہ آپ کی زبان بھی دوسرے لوگوں کے بارے میں آزاد ہو گئی، تو ان لوگوں نے بھی آپ کے بارے میں بیان کرنا شروع کر دیا اور بے بنیاد باتیں پھیلانی شروع کر دی۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ بڑے عالم گزرے ہیں، وہ کہا کرتے تھے اذا شئت ان تحیا سلیما من الاذى ودینک موفور وعرضک صین، اے انسان اگر تو یہ چاہتا ہے کہ ہر طرح کی تکلیف سے، اذى سے محفوظ رہ کر زندگی بسر کرے، اس حال میں تمہارا دین بھی محفوظ رہے، تمہاری عزت آبرو، تمہارا مقام بھی محفوظ رہے، لسانک لا تذکر بہ عورت امرئ، تو اس بات کو پلے باندھ لے، اپنی زبان پر کنٹرول رکھ، زبان کے ذریعے سے کسی انسان کے عیب کو مت بیان کر۔ فَكُلُّكَ عَوْرَاتٌ وَلِلنَّاسِ أَلْسُنٌ، کیونکہ تو بھی تو سراپا عیب ہے، تیرے اندر بھی تو خامیاں ہیں، ہر انسان خامیوں کا پتلا ہے، نقائص کا پتلا ہے۔ فَكُلُّكَ عَوْرَاتٌ، تو بھی تو سراپا نقائص ہے، عیب تمہارے اندر ہیں۔ وَلِلنَّاسِ أَلْسُنٌ، اور لوگوں کی بھی تو زبانیں ہیں، تو اگر اپنی زبان کھولے گا پھر تو لوگوں کی بھی زبانیں کھل جائے گی۔ وَعَيْنُكَ إِنْ أَبْدَتْ إِلَيْكَ مَعَائِبًا، اگر تمہاری نگاہ، تمہاری آنکھ لوگوں کے عیب بیان کرتی ہے، تمہارے سامنے ظاہر کرتی ہے، فَقُلْ فَدَعَهَا وَقُلْ، تو اپنی زبان، اپنی نگاہ کو چھوڑ دو اور اپنی نگاہ سے کہو یا عَيْنُ لِلنَّاسِ أَعْيُنُ، اے میری آنکھ جو لوگوں کے عیب مجھے بتا رہی ہے، لوگوں کی بھی تو نگاہیں ہیں، لوگوں کی بھی تو نگاہیں ہیں، وہ تمہارے عیب کو بھی تو دیکھ رہی ہے، تمہاری خامیوں کو دیکھ رہی ہے۔ وَعَاشِرْ بِمَعْرُوفٍ وَسَحْمِ مَنِ اعْتَدَىٰ، اچھے انداز سے لوگوں کے ساتھ رہو، خوش اسلوبی کے ساتھ، اچھے انداز سے لوگوں کے ساتھ زندگی گزارو، معاشرت اختیار کرو، اور جو تم پر زیادتی کرے اسے معاف کر دو، اور اگر نہیں برداشت ہو رہی ہے وہ فارق، اس سے الگ ہو جاؤ، لیکن الگ ہونے کا انداز ایسا ہو وَلَكِنْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، جو بہتر طریقہ ہو، کہ جب واپس پلٹنے کی نوبت آئے تو تمہیں شرمندگی نہ ہو، ایسے انداز سے اس سے جدا ہو جاؤ۔ وہ کہتے ہیں نا کہ اگر کسی سے بھائی باہر جانا ہے تو دروازہ کھول کے جاؤ،
توڑ کے مت جاؤ کہ کبھی آپ کو واپس آنے کی نوبت آئے، اس کمرے میں، اس بلڈنگ میں رہنے کی نوبت آئے تو پھر وہ دروازہ تمہارے کام آئے، کھول کے جاؤ، توڑ کے مت جاؤ۔ تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ بھی یہی فرما رہے ہیں، وَعَاشِرْ بِمَعْرُوفٍ، لوگوں کے ساتھ پہلی کوشش یہ ہو اچھے انداز سے رہو، اور جو کوئی تم پر ظلم کر رہا ہے، تمہارے ساتھ برا معاملہ کر رہا ہے، معاف کرو، اور اگر برداشت نہیں ہے تو پھر جدا ہو جاؤ، لیکن ایسے طریقے سے جو بہتر ہو، جو احسن ہو۔ اس لیے کوشش یہ ہونی چاہیے ہر انسان کی، اگر لوگوں کی زبان سے محفوظ رہنا چاہتا ہے تو اپنی زبان کو بھی محفوظ رکھے، اپنی زبان پر بھی کنٹرول رکھے، ورنہ ہم اگر لوگوں کے عیب و نقائص بیان کریں گے تو پھر لوگوں کی بھی زبانیں آزاد ہو جائے گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ آپ ممبر پر تشریف فرما ہوئے، حضرت عبداللہ ابن عمر راوی ہیں، آپ نے زور سے کہا، یا معشر من آمن بلسانہ ولم یفض الایمان الی قلبہ، اے وہ لوگوں جو اپنی زبان سے تو ایمان لے آئے، مسلمان ہو گئے، کہنے لگے ہم مسلمان ہیں، ہم ایمان والے ہیں، زبان سے تو ایمان لے آئے، مسلمان ہو گئے، اسلام قبول کیا، لیکن ایمان ان کے دلوں کی گہرائی کے اندر ابھی تک نہیں پہنچا ہے۔ پھر کیا کہا آگے؟ لا تؤذوا المسلمین ولا تعیروہم، مسلمانوں کو اذیت مت پہنچاؤ، تکلیف مت پہنچاؤ، ان کو عار مت دلاؤ، عار مت دلاؤ، ولا تتبعوا عوراتہم، اور ان کی خامیوں، ان کے عیبوں کے پیچھے مت پڑو، فإنہ من تتبع عورت اخی، کیونکہ جو آدمی اپنے بھائی کے عیبوں کے پیچھے، خامیوں کے پیچھے پڑتا ہے، تتبع اللہ عورتہ، اللہ پھر اس کی خامیوں کے پیچھے پڑے گا، جو دوسروں کی خامیاں نکالے گا اللہ اس کی خامیاں لوگوں کے سامنے ظاہر کرے گا۔ ومن تتبع اللہ عورتہ یفضحہ، اور جس کے عیب کو، جس کی خامی کو، جس کے اندر کی کمیوں کو اللہ ظاہر کرنا چاہے، جس کے عیب کے پیچھے اللہ پڑ جائے، جس کی پگڑی اللہ اچھالنا چاہے، جس کو رسوا اللہ کرنا چاہے، اللہ یفضحہ، اس کو رسوا کرے گا، وَلَوْ فِي جَحْفِ رَحْلِهِ جَوْفِ رَحْلِهِ، اگرچہ وہ اپنے گھر کی گہرائی کے اندر، گھر کے اندر بیٹھا ہو نا، تب بھی لوگوں کے سامنے اس کی خامیاں بیان کر کے اس کو رسوا کر دے گا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کرتے تھے، کان بالمدینۃ اقوام لہم عیوب فسکتوا عن عیوب الناس، مدینے میں کچھ ایسے لوگ رہتے تھے جو انسان ہونے کے ناطے سے ان کے اندر خامیاں تھی، عیب تھے، لیکن ان کی خوبی یہ تھی کہ دوسروں کے عیبوں کی پر ان کی نگاہ نہیں تھی، دوسروں کی خامیاں وہ بیان نہیں کرتے تھے، وہ تھے سراپا تقصیر، ان کے اندر تو خامیاں تھی لیکن خوبی یہ تھی کہ دوسروں کے عیبوں کی طرف ان کی نظر نہیں دی تھی۔ فَأَسْكَتَ اللَّهُ النَّاسَ عَنْ عُيُوبِهِمْ، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو بدلہ یہ ملا کہ اللہ تعالیٰ نے لوگوں کی زبانوں کو ان کے عیبوں سے خاموش کر دیا، لوگوں نے ان کے عیبوں کو بیان نہیں کیا۔ فَمَاتُوا وَهُمْ لَا عُيُوبَ لَهُمْ، وہ اس دنیا سے اس حال میں گئے کہ ان کا کوئی عیب لوگوں میں نہیں تھا، ان کے کسی کمی کی چرچا، خامی کی چرچا لوگوں میں نہیں تھی، وہ اس دنیا سے اس حال میں گئے۔ اور فرماتے ہیں وَكَانَ بِالْمَدِينَةِ أَقْوَامٌ لَا عُيُوبَ لَهُمْ، مدینے میں کچھ لوگ، کچھ قومیں، کچھ لوگ ایسے بھی تھے جن کے اندر کوئی عیب نہیں تھا، اچھے لوگ تھے، نیک لوگ تھے، کوئی عیب نہیں تھا، لیکن ان کے اندر خامی یہ تھی کہ تکلموا فی عیوب الناس، لوگوں کے عیب بیان کرنے لگ گئے، خود نیک تھے، عیبوں سے خالی تھے، دوسرے لوگوں کے عیبوں کی چرچا کرنے لگ جائے، خامیوں کو بیان کرنے لگ گئے، پھر فاظہر اللہ عیوبا لہم، لوگوں کے سامنے اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کی خامیوں کو ظاہر کر دیا، عیبوں کو ظاہر کر دیا۔ فماتوا، وہ اس دنیا سے اس حال میں گئے ہیں کہ ان کی خامیاں بیان کی جاتی رہی، حالانکہ ظاہری اعتبار سے نیک تھے، اچھے لوگ تھے، لیکن دوسرے لوگوں کی خامیوں میں پڑ گئے، ان کے عیبوں کو بیان کرنے لگے، دنیا سے اس حال میں گئے ہیں کہ ان کے عیبوں کی چرچا ہو رہی تھی، ان کی خامیوں کی چرچا ہو رہی تھی۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ تو انسان کو اپنے گریبان میں جھانکنا چاہیے، ہمیشہ اپنی ذات کی طرف نگاہ رہنی چاہیے، اپنی خامیوں اور اپنے عیبوں کی طرف نگاہ کر کے ان کو دور کرنے کی کوشش کرتے رہنا چاہیے۔ دوسروں میں اگر خامیاں ہیں تو اگر کوئی عیب ہے، کوئی نقص ہے، اس کو ذاتی طور پر سمجھا دیں، خیر خواہی ہے، اس کو بیان کر دیں کہ بھائی یہ خامی ہے، یہ عیب ہے، لیکن یہ طریقہ ہے نصیحت کا، خیر خواہی کا، اس کے ساتھ بھلائی کا، اس کو سمجھا دیں،
بیان کر دیں، نہیں وہ سمجھ رہا ہے تو پھر اللہ کے حوالے کر دیں، مخلوق کو اللہ کے حوالے کر دو، ان کا اللہ کی ذات کے حوالے کر دو۔ تم یہ کہو میں جانوں میری ذات جانے، میں تو اپنے عیبوں کو دور کرنے کی کوشش کروں گا، دوسروں کے سامنے دوسروں کی خامیوں اور عیبوں کو اور نقائص کو بیان نہیں کروں گا۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ یہ نہیں پوچھے گا کہ تم فلاں شخص کے اندر عیب تھا اور وہ ختم کیوں نہیں ہوا، تم سے نہیں پوچھے گا، تم سے پوچھے گا اس کو بتا دیا تھا کہ نہیں تھا، اس کی اصلاح کی کوشش کی تھی یا نہیں، اس کے ساتھ خیر خواہی کرتی ہوئی اس کو بتایا تھا یا نہیں بتایا تھا۔ لوگوں کے سامنے آپ اس کو بیان کریں گے تو پھر اللہ کی طرف سے سزا یہ ہوتی ہے، جو آدمی جیسے کہ ہمارے یہاں مشہور ہے جیسی کرنی ویسی بھرنی۔ اگر آپ لوگوں کے عیب بیان کریں گے اللہ تعالیٰ آپ کے عیب کو کسی نہ کسی طریقے سے لوگوں کے سامنے ظاہر کر دے گا، اور اگر آپ اپنی زبان کو محفوظ رکھیں گے تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے بدلہ یہ ہوگا، اللہ آپ کے عیبوں کو لوگوں سے چھپا دے گا، ستر پوشی فرمائے گا، عیبوں کو چھپائے گا، آپ کی خامیاں لوگوں کے سامنے ظاہر نہیں کرے گا، اور لوگوں کی زبان سے، ان کی اذیتوں سے، ان کی تکلیفوں سے آپ محفوظ رہ کر مطمئن، خوشحال، دلی اعتبار سے، قلبی اعتبار سے مطمئن ہو کر اس دنیا میں زندگی بسر کریں گے۔ جو آدمی اپنی ذات میں مست ہے، لوگوں کی طرف دیکھتا ہی نہیں ہے، ان کے عیبوں کی طرف آپ دیکھیے وہ بہت مطمئن ہو کر زندگی بسر کرتا ہے، اور جو آدمی دوسروں کی پر نگاہ ڈالے ہوئے، دوسروں کی خامیاں ہی اس کی نگاہوں میں اس کو بیان کرتا رہتا ہے، پھر وہ بے چین رہتا ہے، کیونکہ دوسروں کی زبانی بھی پھر اس کے بارے میں کھل جاتی ہے، پھر وہ بے چین رہے گا، غیر مطمئن رہے گا، پریشان رہے گا، طرح طرح کی ٹینشنوں میں مبتلا رہے گا، نیند غائب، عزت پامال ہو رہی ہے۔ یہ سب الجزاء من جنس العمل، جزا ویسی ملتی ہے اللہ کی طرف سے جیسا انسان کرتا ہے، جیسی کرنی ویسی بھرنی۔ اگر آپ اپنے محفوظ زندگی بسر کرنا چاہتے ہیں تو اپنے عیب کی اصلاح کی طرف دھیان دیں، لوگوں کے عیبوں کو لوگوں کے سامنے بیان نہ کریں۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، اپنی ذات کی اصلاح کی توفیق ہم سب کو عطا فرمائے۔